بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر دکھائے۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ الفاظ تھے پروفیسر اسٹینلے وولپرٹ کے: 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح کے بارے میں کون جانتا ہوگا کہ یہ بچہ دنیا کی دو بڑی قوموں سے ٹکر لے کر ایک دن دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایمانداری، اصول پسندی، ذہانت، حب الوطنی اور جادوئی شخصیت کے مالک محمد علی جناح کے والد جناح پونجا ایک مالدار تاجر تھے جو کہ گجرات سے نقل مکانی کر کے کراچی آئے تھے۔ جناح نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی کے ایک پرائمری اسکول گوکل راج دیس سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام اور مشنری ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ اب بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ 1892 میں جب جناح پونجا کے کاروبار سے منسلک گرینڈ شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی جوائن کرنے کے لیے جناح کو لندن جانا پڑا تو اس سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی خواہش پر ایمی بائی سے شادی کر لی۔ قریباً 6 ماہ تک گرینڈ شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک رہنے کے بعد جناح نے اس کمپنی کو خیر بات کہا اور لنکنز ان کے نام سے جانے جانے والے ایک مشہور لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ لنکنز ان میں تعلیم کے دوران آپ کو آپ کی اہلیہ اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر ملی۔ لنکنز ان میں تعلیم کے دوران ایک انگریز پروفیسر جناح سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک دن یہ پروفیسر ڈائننگ ٹیبل پر لنچ کر رہے تھے کہ جناح بھی اسی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ جب پروفیسر نے قائد اعظم کو دیکھا تو کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک پرندہ اور خنزیر ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے؟ اس پر جناح نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا: ڈونٹ وری پروفیسر، آئی وڈ فلائی ٹو اندر ٹیبل۔ اس بات پر پروفیسر کو شدید غصہ آیا۔ انتقام کی غرض سے اگلے دن پروفیسر نے بھری کلاس میں جناح سے کہا کہ اگر تمہارے سامنے 2 بیگ ہوں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں عقل مندی اور دانائی ہو تو تم کس بیگ کا انتخاب کرو گے؟ اس پر جناح نے جواب دیا کہ میں دولت کو منتخب کروں گا۔ اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کا انتخاب کرتا۔ جناح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چاہتا ہے جو چیز اس کے پاس نہ ہو۔ محمد علی جناح 1896 میں لندن میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر ہندوستانی تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ بمبئی کے واحد مسلم اور مہنگے ترین وکیلوں میں سے ایک وکیل تھے۔ اس دوران آپ سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ اپنی سیاست کے شروع میں جناح کانگریس کے دادا بھائی نوروجی سے متاثر تھے اور پھر 1906 میں جناح نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کر لی۔ اس وقت جناح ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، لیکن پھر آپ نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ 1913 میں جناح نے مسلم لیگ جوائن کر لی اور 1934 میں آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ وکالت کے دوران ایک بار ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ جب تاجر نے محمد علی جناح سے مقدمے کی فی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں، جو کہ 500 روپے فی پیشی ہے۔ تاجر نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ اس بات پر محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ تول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل پکڑ لیں۔ لیکن پھر اس تاجر نے آپ کی پیش کردہ شرط پر حامی بھر لی۔ محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا اور 3 پیشیوں میں ہی مقدمہ جیت لیا اور پھر اپنی بات کے مطابق صرف 1500 روپے فیس لی۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں 5000 روپے پیش کرنا چاہے، لیکن محمد علی جناح نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔
ناظرین، آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ محمد علی جناح قائد اعظم کیسے بنے۔ آپ کا اصل نام تو محمد علی جناح تھا، لیکن آپ قائد اعظم کے طور پر کیسے مشہور ہوئے؟ یہ مولانا مظہر الدین شہید نام کے ایک مولانا تھے جنہوں نے 1938 میں سب سے پہلے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا۔ ایک بار گاندھی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ تو گاندھی نے حیران ہو کر کہا کہ ضرور بتائیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے اس مسئلے پر لوگوں کی رائے لیتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جبکہ میں اس کے برعکس فیصلے کرتا ہوں۔ گاندھی نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کے بعد جو بھی صحیح ہوتا ہے میں اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اب گاندھی نے پوچھا تو کیا لوگ آپ کے فیصلوں کو مان لیتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ شروع میں تو لوگ میرے فیصلوں کی مخالفت کرتے تھے، لیکن میں اپنے فیصلوں پر ڈٹا رہا، اور یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میرے فیصلوں کی مخالفت کم ہوتی گئی اور اب لوگ سچائی کو تسلیم کر کے میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحیح فیصلہ ایسے 1000 فیصلوں سے بہتر ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ تحریک پاکستان کے دوران ایک بار ایک جلسے کے دوران ایک ہندو لڑکے نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کیوں ہندوستان کو تقسیم کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے یہ اعتراض سن کر پانی کا ایک گلاس منگوایا اور آدھا گلاس پانی پی کر اس ہندو لڑکے سے اپنا بچایا ہوا پانی پینے کو کہا۔ اس لڑکے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور وہی پانی اس لڑکے سے پینے کو کہا، تو وہ لڑکا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قائد اعظم کا بچایا ہوا پانی پی گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہے وہ فرق جس کی وجہ سے ہم ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔ قائد اعظم جب بھی ٹرین میں سفر کرتے تو اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کرواتے۔ ایک بار کسی نے آپ سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ ایک بار میں ٹرین میں سفر کے دوران کچھ اہم کاغذات پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی سامنے والی برتھ پر آ بیٹھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے مسٹر، تمہارے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس پر اس لڑکی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ میں نے سر اٹھا کر اس لڑکی سے اشاروں میں کہا کہ میں سن نہیں سکتا، تمہیں جو کہنا ہے لکھ کر دو۔ جب اس لڑکی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر مجھے اپنی بات لکھ کر دی تو میں نے اس سے کہا کہ کیا اب میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کر دوں؟ ناظرین، قائد اعظم کی انتھک محنت، ذہانت اور کوششوں کے نتیجے میں انگریزوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا قیام بہت ضروری ہے۔ ایک بار برطانیہ کا سفیر قائد اعظم کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی پاکستان آ رہا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے کہا کہ میں ضرور ایئرپورٹ جاؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ جب میرا بھائی برطانیہ جائے گا تو برطانیہ کا بادشاہ بھی میرے بھائی کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ جائے گا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور اپنے لیے صرف 1 روپیہ ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ ایک بار 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں۔ قائد اعظم کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں کبھی ذاتی استعمال کی چیزوں کے لیے سرکاری خزانے سے ادائیگی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ برطانوی وائسرائے ہند نے لکھا ہے کہ مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت تھے۔ ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی تھے۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو رات کے 10:20 پر مسلم قوم کے اس ہیرو نے اس جہان فانی کو خیر بات کہا۔